گئے زمانوں میں ہوا کرتا تھا کہ ملک کے باہر کی جو فصیلیں یا شہر کے باہر کی فصیلیں ان کو حصار میں لے کے وہاں پر ایک تراکیب کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مضبوط بنایا جاتا تھا تاکہ کسی کی لشکر کشی کے جواب کے اندر فصیلوں کو مضبوط بناتے ہوئے اوپر سے حملے کیے جائیں اور دشمن کی دراندازی کو روکا جائے۔ یہی منظرنامہ آج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کل رات لاہور کے اطراف کے اندر جس طریقے سے بڑی تعداد میں کنٹینرز لگائے گئے، کنٹینرز لگانے کے بعد موٹر وے کو بند کیا گیا، اور آج مضحکہ خیز خبر یہ منظر عام پہ آئی کہ وہاں پر فوگ کی صورت میں موٹر وے کی آمد و رفت کو معطل کیا گیا ہے۔ تو اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا آج لاہور کا جلسہ، ابتدائی طور پہ بے شمار مناظر آتے رہے، ڈرون فوٹیجز آتی رہیں کہ کس طریقے سے جلسہ فلاپ ہوا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے آج کے دن یہ آ کے کہا عالیہ حمزہ کے ساتھ 150 لوگ آئے، سندھ سے 65 لوگ آئے، لطیف کھوسا 25 لوگ لے کے آئے ہیں۔ یہ جو ہے یہاں پہ اس سے زیادہ تو مویشی منڈی میں گاہک آ جایا کرتے تھے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ کیا جلسہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ این او سی کی اجازت دے دیتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جلسے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے جگہ بھی فراہم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈر کس بات کا تھا؟ میں نے کل ہی ایک بات کی کہ اگر مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دی گئی ہوتی تو مینار پاکستان کو موجودہ صورتحال میں بھرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل عمل تھا، لیکن آپ نے خود ایک جگہ کو ایسا مختص کیا کہ جہاں پہ 5 سے 10 ہزار بندہ بھی آئے تو ایک بڑے جلسے کے مترادف ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ داخلی اور خارجی راستے بند کر دینا، لاہور کی سڑکوں پہ عوام کو عذاب کے اندر مبتلا کرنا، رنگ روڈ میں آمد و رفت کو معطل کر دینا، اور کل رات 12 بجے کے قریب سگیاں کے قریب آمد و رفت کو معطل کر دینا، موٹر وے سے آنے والے راستوں کو بند کر دینا، لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کرنا، اور پھر آپ نے کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ایسا رہا ویسا رہا۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے مہنگائی کے اندر کمی کر دی اگر ان کے دور میں اضافہ ہوا تو، بہت سارے لوگ آپ کے اس نیریٹو کو مان رہے ہوں گے کہ ہم نے بجلی کے بلوں کے اندر ریلیف دیا ہے، بہت سارے لوگوں نے شاید آپ کو دعائیں دی ہوں کہ بچوں کو سکولوں کے اندر دودھ ملنا شروع ہو گیا، لیکن آپ کے ان اقدامات کی بدولت ماضی میں بھی آپ جو ہے وہ مضبوط سے کمزور نہیں ہوئے تھے، یا آپ کا حریف جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوا تھا، آپ کے اپنے اندر کمزوری پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کا حریف تگڑا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہی وہ صورتحال ہے کہ کہیں پہ جو تھوڑی سی دعاؤں کی رمق آپ کے چہروں پہ پیشانی کو جس نے منور کرنا تھا، آپ نے اسی جبہ و دستار کو داغدار کر لیا، اور لوگوں کی دعائیں لینے کی بجائے لوگوں کی گالیاں پھر سے آپ نے اپنے نصیب کے اندر بنائی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آج کے جلسے کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں؟ ٹھیک ہے، سنگجانی کے اندر ان کا جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، لاہور کے اندر بھی ہو گیا، کل کو کراچی کے اندر بھی ہو جائے گا، اسی طریقے سے روکتے رہیں گے، یہ سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن اس میں سے بہتری کا عنصر کیا ہے؟ کیا کہیں پہ ہیٹ کم ہو رہی ہے؟ کیا بیک ڈور ڈپلومیسی سے کوئی روابط ہو رہے ہیں؟ کیا آپ یہ صرف اتنا کہہ دیں گے کہ وہاں پہ 2000 بندہ آیا تھا اور بات ختم ہو گئی؟ آج کے دن صورتحال یہ تھی کہ ڈی جے صاحب بھی ساتھ میں ملے ہوئے تھے، 6 بجے انہوں نے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا، جی ٹائم پورا ہو گیا، اس کے بعد جلسہ گاہ کی تاریں کاٹ دی گئیں۔ آپ کو معلوم تھا علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وہاں سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں، راستے کے اندر موجود ہے، اور علی امین گنڈاپور کے قافلے کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ میں کل والی ابھی بھی بات کے اوپر قائم ہوں کہ آج رات پھر سے یہ گرفتاریوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن اگر علی امین گنڈاپور جلسے کے وقت جلسہ گاہ کے اندر ہوتے تو یہ صورتحال جو ہے وہ مزید اوپر کی طرف ہوتی اور گھمبیر ہوتی۔ آج جو تقاریر ہوئی ہیں اس سے آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ سنگجانی کے مقام پہ کی جانے والی جو تقریریں تھیں، توپوں کا رخ کس طرف تھا، اور میں نے کل آپ کو یہ کہا تھا کہ توپوں کا رخ جو ادھر کو تھا اس کو 90 ڈگری پہ انہوں نے کنورٹ کر کے ادھر کو انہوں نے بات کرنی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، انہوں نے بات کرنی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کے حوالے سے، انہوں نے بات کرنی ہے پارلیمان کے موجودی صورتحال کے حوالے سے، انہوں نے بات کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان سے وائپ آؤٹ کرنے کے حوالے سے، یہ بات کریں گے اپنی تحریک کے حوالے سے۔ لیکن اس سارے عمل میں آج یہ معلوم پڑا ہے کہ جہاں پہ مخصوص نشستوں کا حصول ممکن نہیں ہو پایا اور ابھی تک وہ تگودو تو جاری ہے، لیکن آج جب خبر یہ منظر عام پہ آتی ہے کہ سمینہ خالد گھرکی جو ہیں وہ مخصوص نشست کے اوپر بحال ہو چکی ہیں، جنہیں پہلے فیصلے کی صورت کے اندر مخصوص نشست ان کی معطل کر دی گئی تھی، اب یہ معطلی کو آپ بحال بھی کر لیں گے، کیا ہوگا؟ پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ چائنا اگر انویسٹمنٹ پہ مانتا ہے تو آئی ایم ایف اس طریقے سے آپ کو ڈیل کر پائے گا۔ کبھی آپ نے سنا کہ دنیا میں کسی ملک نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے مہنگے داموں قرضہ لیا ہو، یعنی مہنگے انٹرسٹ پہ؟ ہم لے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کے جس ممالک کے ساتھ بارڈر لائن ملتی ہے وہ ممالک آپ پہ عدم اعتماد کریں، یا وہ ممالک آپ کو مشورہ دے رہے ہوں کہ پولیٹیکل انریسٹ کو آپ ختم کر لیں؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے منہ پھیر لیا ہو؟ کبھی نہیں سنا۔
لیکن موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے، کیا یہ خبروں سے، ادارہ شماریات سے آپ اعداد و شمار کو جاری کر کے یہ سارا کچھ اپنے حق میں کر لیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر کاروبار بحال ہو گیا؟ کیا پاکستان کے اندر عوام سکھی ہو گئے؟ کیا پاکستان کے اندر مہنگائی میں کمی واقع ہو گئی؟ آپ تو کہتے تھے کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے۔ اگر سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی آئی ہوئی ہے تو یہ عوام کا رونا کیوں ہے؟ آج کے دن حقیقت پہ مبنی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر وہ گوالا آتا ہے، جو وہ گوالا صبح کو کسی سے فون پہ لگا ہوا تھا، جب ہم مجھ سے دودھ لے رہے تھے تو وہ کسی سے بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد میں جلسے میں جاؤں گا، کہتا ہے گرفتاری ہو جاؤں گا، کیا ہوگا؟ اب اس کو کیا سروکار سیاست سے، اس کو کیا سروکار آپ کی مخصوص نشستوں سے، اس کو کیا سروکار الیکشن ترمیمی ایکٹ سے، یا اس کو کیا سروکار ہے آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی متعارف کروانے سے؟ کوئی سروکار نہیں۔ لیکن آپ نے ان لوگوں کو اپنے مخالف کیا۔ آپ یہ صورتحال ذرا لگائیں، لاہور کی صرف صورتحال کا جائزہ لے لیں، آپ ایک غیر جانبدارانہ ایک پورا سروے کروائیں جس میں لاہور کی ہال روڈ، شالمی مارکیٹ، مزنگ مارکیٹ یا 3-4 اور مارکیٹس میں لا لیں۔ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ ہوا کرتے تھے، یہ یونینز پاکستان مسلم لیگ نون کو مضبوط کرتی تھی۔ آپ جا کے ان سے ذرا پوچھیں، ان سے حال پوچھیں، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس عذاب کے اندر مبتلا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بجٹ نے ان کے سر کے اوپر کیا بم پھوڑا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کے اوپر تکیہ اس وقت کیوں نہیں کرنا چاہتے، وہی پتے آپ کو کیوں ہوا دے رہے ہیں۔ تو کم از کم اس طرف کو تو سوچئے، ریکنسلیشن کی طرف تو سوچئے۔ لیکن ریکنسلیشن کے لیے نا منظر نامہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ چھوڑیے عمران خان کو، عمران خان کے اگر اندر رہنے سے پاکستان کے اندر معیشت میں بہتری آ سکتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کو اٹھائیں اور جیلوں کے اندر بند کر دیں، ان کو بند کریں اور پھر 1 مہینے کے اندر معیشت کے پہیے کو چلا دیں۔ کوئی بولتا ہے تو یہ زبانیں خود ہی بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب کسی کے شکم کی بھوک ختم ہونے لگے گی نا، جب کسی کا سوکھا ہوا حلقوم تر ہونے لگے گا، جب کسی کے بچے اسکول میں جاتے ہوں گے تو اسے فیس بھرنے کی پریشانی نہیں ہوگی، جب کسی کے سر کے اوپر یہ عذاب مسلط نہیں ہوگا کہ بجلی کا بل آئے گا تو مجھے قسطیں کروانی ہے، یہ یکمشت ادا کرنا ہے، جب لوگ اس بات سے باہر ہو جائیں گے تب کوئی نہیں پوچھے گا کہ عمران خان کو اندر کیوں رکھا ہے۔ لیکن بات یہ کہ ریکنسلیشن کے لیے بھی آپ کے دماغ جو ہیں صرف اپنی کرسی بچانے کے چکر میں چلتے ہیں۔ آپ کے دماغ پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں چلتے، معیشت کو چلانے کے لیے نہیں چلتے، عوام سے بات منوانے کے لیے نہیں چلتے، صرف اپنی ذاتیں بچانے کے لیے چلتے ہیں۔ یہ ذات کب تک بچائیں گے؟ سیاست اب ایک ذات بن چکی ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ شودر کے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ جس دن وہ ہوئی اور یہ عوام برہمن بن گئے تو آپ کے لیے پریشانی کا ایسا عالم پیدا ہو جائے گا کہ آپ ان بادلوں کو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے یا ان کے چھٹ جانے کا انتظار کرتے رہیں گے اور سانسیں اس کی مہلت نہیں دے پائیں گے۔ منانا ہے تو مولانا کو منانے کا بہترین حربہ تھا، لیکن آپ ٹیسٹر لگانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں JUIFA کا کیس چلا دو، آپ ٹیسٹر لگانے کے عادی ہو چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وائپ آؤٹ کر کے ایک نئی نشستوں کی فہرست جاری کر دو اور پارٹی پوزیشن کا اعلان کر دو اور مولانا تک پیغام پہنچا دو کہ آپ اگر نہیں مانیں گے تو اس طریقے سے 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے۔ اس طریقے سے ریکنسلیشن نہیں ہوتی، اس طریقے سے آگے بڑھنے کا منظرنامہ نہیں بنتا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ COD کے اندر بات ہوئی تھی آئینی عدالت کی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق آئینی عدالت بننا ضروری تھی، لیکن آپ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ 50 ملکوں کے اندر آئینی عدالتیں موجود ہیں، لیکن کسی ایک ملک کا جواز بتا دیں کہ اس ملک کے اندر کامن لا اگر موجود، کامن لا وہاں پر موجود نہیں ہوتا جس کے جواب میں انہوں نے آئینی عدالت بنائی ہوتی ہے۔ اور کسی ایک ملک کا یہ بتا دیں کہ جہاں پہ جمہوریت ہے، آپ برطانوی عدالتی نظام کو چلا رہے ہیں، تو کسی ملک کا حوالہ دے دیں جہاں پہ آئینی عدالت سپریم کورٹ سے بالا تر۔ کچھ کرنا ہے تو منطق کی بنیاد پہ کیجئے، ضرورت کی بنیاد پہ نہیں۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد۔